ہم نے غزوہ بدر جو ہے اس کا بڑا قبلہ ہم نے سنا ہے کہ غزوہ بدر کا یہ واقعہ تھا یا یہ ہوا تھا. تو مین چیز ایک ہے ہم نے اس میں جاننی کہ اس کا جو پس منظر تھا، یعنی وجوہات جو تھی، وہ اصل وجہ کیا تھی کہ غزوہ بدر جو پیش آیا. ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلی جنگ تھی. اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کہ وجہ کیا تھی. اصل میں جو لڑائی تھی یہ یہ جو لڑائی تھی نا، تو یہ کوئی لڑائی کوئی رنگ اور نسل کی لڑائی نہیں تھی. ان کا کلچر بھی ایک تھا، ثقافت بھی ایک تھی، بلکہ ان کا گاؤں بلکہ خاندان بھی. اب یہاں پر جو لڑائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک نظریے کی لڑائی تھی. وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں بھائی اس کا جو اصل جو مین مقصد ان کا لڑائی کا کیا تھا؟ آپ پیچھے دیکھیں نا، مکے کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد تھی وہ صحابہ کی اس وقت بہت ہی کم تھی. جو آپ نے سوال رکھا کہ ہاں جی نہیں جنگ، یہی سوال جو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں آتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں وجوہات تھی، فلاں وجوہات تھی. اور مین وجوہات یہی تھی کہ مکی زندگی کے اندر کیونکہ صحابہ کی تعداد بھی کم تھی اس وقت، وہ بھی صحابہ بھی تو نماز پڑھتے تھے اس وقت، کیونکہ ابو جہل اس وقت بھی ظلم کرتا رہا، اتبا شہبہ اس وقت بھی ظلم کرتے رہے. بلال حبشی کو کوڑے لگائے گئے، ان کو زنجیروں سے جگڑ کے وہ مکے کے مزاروں میں گھسیٹا گیا. ظلم تو ان پر بھی کیا جاتا، سب کچھ کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ جنگ نہیں کی انہوں نے. اگر انہوں نے جنگ کرنے کا اگر مقصد ہوتا تو اس وقت جو حضرت عمر فاروق نے جو اسلام قبول کیا تو وہ تقریباً 41 صحابی تھے جو حضرت عمر فاروق. اس سے پہلے جو تعداد تھی وہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. تو 30 صحابہ کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے یا 313 کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے؟ اس لیے انہوں نے جنگ نہیں کی. اصل وہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام ہے نا وہ ایک مسجد کے اندر بند ہے، کہ مسجدوں میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اور یہ اسلام ہے. یہ تو یہ سجدہ کرنا ہے. اب کہتے ہیں ہمارے بتوں کو نہیں جھکتے تو نہ جھکیں، اپنی باتیں کریں، بس یہ ہے کہ چدراہٹ ہماری ہونی چاہیے. ابو جہل تھا، مکے کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی، چدراہٹ اس کے پاس تھی. وہ کہتا تھا چدراہٹ ہماری ہونی چاہیے، یہ نہیں ہمارے بتوں کو پوجتے تو نہ پوجیں، یہی چیز ہونی چاہیے. تو یہی چیز جب ان کے دلوں میں آئی تو اب وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے تکلیفیں دینی شروع کی تو حضور اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ مکے سے آپ نے حضور نے مدینے ہجرت فرمائی. پھر وہ دنیا نے وہ بھی نظارہ دیکھا کہ مدینے والوں نے چھتوں پہ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو جو حضور مدینے میں آ گئے 2 ہجری کو، یکم ہجری سے 2 ہجری، جب ہجرت کے 2 سال گزر گئے، 2 ہجری کو پھر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ یہ غزوہ بدر کا یہ میدان برپا ہوا. کیوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں جب حضور آ گئے ہیں، اسلام ترقی کر رہا ہے. پہلے انہوں نے سمجھا کہ اسلام بس مسجد میں بند ہے، سجدے میں کرو جی یہ اسلام ہے، اللہ کے سامنے جھکو جی یہ اسلام ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے ایک سٹیٹ کا اعلان کر دیا، عدالتوں کے اندر اسلام آ گیا، تجارت کے اندر اسلام آ گیا، آپ کے نظام اور پوری سلطنت کے اندر اسلام آ گیا، حتیٰ کہ تعلیم سے لے کر نیچے سے طبقے سے لے کر زراعت، علم، تعلیم، یعنی ہر میدان کے اندر اسلام نے اپنے پاؤں جما لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو عروج پر آ گیا ہے، اسلام تو پھیلنا شروع، ہم نے سمجھا تھا جو اسلام ہے وہ تو مسجد کے اندر بند ہے، یہ تو اسلام تو پھیل گیا حکومتوں کے اندر، عدالتوں کے اندر انہوں نے ایک جگہ بنا لی ہے. جب اس سے اس ابو جہل کی چدراہٹ میں فرق آیا نا، اس نے کہا کہ نہیں اب ہم اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے. اب یہ سوچ لے کر جب وہ نکلے پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی. اب کہاں وہ 1000 کا لشکر، یہاں پر 313. تو پھر عالم اسلام نے بھی یہ دیکھا. ہماری تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے، غزوہ بدر کا وہ پہلا مارکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی. 313 جب میدان عمل میں آئے تو اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے پکارا، جو حق اور باطل کو الگ کر دینے والا ہے. آج دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ ہے جو مسلمانوں کی تعداد ہے. اب دیکھیں تو 56 ممالک جو مسلمانوں کی تعداد میں ہے. دیکھیں نا اکثریت مسلمانوں کی ہے، مگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے. کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں تقریباً ایک اتحاد تھا یا اتفاق تھا امت کے اندر، وہ ختم ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گیا. تو اب دیکھیں نا ہر جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو نوچ کے کھایا جا رہا ہے، نیچے سے چھوٹی چھوٹی دنیا سے لے کر دیکھیں اقوام متحدہ تک جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کو ہی نوچ کے کھایا جا رہا ہے. تو اب اس میں مین وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ تھی حضور نے فرمایا تھا ان کو واہن کی بیماری لگ جائے گی، اور واہن کی بیماری یہ تھی
کہ یہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے، اور آج ان کو بیماری یہی لگ گئی۔ آج بدر والوں نے یہی داستان رقم کر کے یہ قوم کو بتا دیا تھا کہ ہم 313 ہو کر، اور ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ نہ اب یہی سوچ امریکہ کی سوچ ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے وائٹ ہاؤس میں آ جائیں، افطاری بھی کروائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ ہو، مگر سپر پاور میں ہونا چاہتا ہوں، یعنی پاور میری ہونی چاہیے۔ مگر اسلام نے بدر کی جنگ نے یہ بتا دیا اور ثابت کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نظام بھی اسلام کا ہوگا، حکومت بھی اسلام کی ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر مسلمان کا ملک ہو اور وہاں حکومت امریکہ کر رہا ہو، بلکہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں جو 313 میدان عمل میں آئے تھے اور باطل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نبود کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ پوری عالم اسلام کو یہ بتا دیا۔ بلکہ غزوہ بدر کی کوئی عام چھوٹی سی جنگ نہیں ہے، اس میں بہت سے اللہ رب العزت نے چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، جو اگر قوم اس چیز پر عمل کر لے تو آج اسلام عروج پر آ جائے، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو سکتی ہے۔ تو یہی وجہ تھا غزوہ بدر والوں نے یہ بتا دیا کہ نظام بھی اسلام کا ہوگا، حکومت بھی اسلام کی ہوگی، اور جو کچھ بھی چلے گا نظام کے اندر، ملکوں کے اندر، وہ قانون وہ اسلام ہی نافذ کرے گا۔ تو یہ بدر والوں کا یہ ایک نظام تھا، اور ان میں ایک پہلا ایک چیز تھی، وہ نظریہ تھا، وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نظریے کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن ہے، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سکے باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، اس وجہ سے کہ کس کا نظریہ ایک نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک سر قلم کیا اور اس کو تلوار کے نوک پہ رکھ کے سرکار کے قدموں میں رکھا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کس کا سایہ تھا، آپ نے کہا میرے مامے کا، تو کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام پر آپ کا دشمن تھا، اس لیے میں نے وہ رشتہ داری بھی دیکھی ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے، یہاں تو ہے جو حق پہ ہے۔ وہی نہ لے کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیا سکے ماموں کا سر قلم کر دیا ہے، تو سر قلم کاٹتے ہوئے، یعنی جب ہاتھ نہیں کانپے تو عرض کرتے ہیں حضور ہاتھ کانپ کیسے جاتے؟ اپنا سمجھا ہوتا تو کاٹتے، کانپتے اس وقت جب اپنا سمجھا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو اپنا سمجھا، جو حضور کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا فلسطین پر جتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا 56 ممالک جو بے حس ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، تو اب 56 ممالک جو بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے، اب یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی ہم یہاں پر دعا کر دیتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے لیے مدد فرما، کوئی غیب سے مدد آئے۔ تو اقبال نے یہی کہا تھا اور یہی نظریہ اور کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ ہم فضائے بدر تو ایک برپا کریں، میدان عمر میں بھی تو آئیں، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم اس کی ہتھیار ڈال کر ہم سامنے کھڑے تو ہوں اور کہیں کہ یہ ہماری توپوں کا جو رخ ہے وہ سیدھا ہم نے کر دیا ہے اسرائیل کی طرف، اور جب ہم رخ کریں گے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد غالب آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آج تو ہماری تعداد میں اس سے زیادہ، وہ کہاں 313 ہو، کہاں یہ 2 ارب سے زیادہ عوام، اور جہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدر کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ داستان رقم کی تھی، اور ہم اس داستان کو رقم کرنے کے لیے ہم فلسطین کا ساتھ دیں، اور ہر میدان کے اندر ہم ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز کو بلند کیا جائے، سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک، اور جو بھی عوام اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کرتی ہے وہاں سے وہ اس چیز کا اعلان کرے۔ جہاد کی 3 اقسام ہیں، یا جہاد بالقلم کیا جائے، یا جہاد بالزبان کیا جائے، جہاد بالمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس قلم تو ہم قلم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کے جیسے کہ عدالتوں کے اندر قانون پاس کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس زبان ہے، علماء کے بعد وہ اس طرح جو سوشل میڈیا پر یوز کرتے ہیں، جو خبرنامے شائع کرتے ہیں، ان کے لیے زبان ہے کہ وہ زبان کے ذریعے جہاد کریں ان کے خلاف۔ تو اس لیے اگر نہیں کر سکتے کم سے کم دل میں برا بھی، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی غزوہ بدر کے حوالے سے ہوئی، اور جو موجودہ دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تعداد کے ہوتے ہوئے بھی وہ 313,000 کے مقابلے میں گئے، اور وہ بھی تھے بغیر ساز و سامان کے، کوئی مکمل جنگی سامان نہیں تھا، اور یہاں پہ ہر چیز موجود ہوتے ہوئے بھی یہ بے حسی
اور میں ایک چیز کہوں گا، بھنگ پی کے سو جانا، یہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پہ آج 17واں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے TTN پاکستان۔ السلام علیکم۔